بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل مشاعرہ کی روداد۔ سیالکوٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں شعر و ادب کی فصل ہمیشہ اگتی رہتی ہے۔ علامہ اقبال جیسے عالمی شہرت یافتہ شاعر اور فیض احمد فیض نے اسی خطے میں جنم لیا۔ اس کے علاوہ شعر و ادب کے فلک پر چمکنے والے بے شمار ستاروں کا تعلق اسی مردم خیز دھرتی سے رہا ہے۔ پچھلے ہفتے تاجروں، صنعت کاروں کے نمائندہ ادارے ایوان صنعت و تجارت نے نئے آڈیٹوریم میں ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا۔ یہ مشاعرہ عام مشاعروں سے منفرد بھی تھا اور یادگار بھی۔ یہاں ایک بہت بڑی میز رکھی تھی جس پر پھول ہی پھول تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اندر گلاب مہک رہے تھے۔ ملک کے نامور شعراء جمع تھے۔ خواتین و حضرات کے خوشنما لباس ان مشاعروں کے رنگوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ واقعی طلسماتی سا ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ نظامت کے فرائض محمد آصف جلی نے ادا کیے۔ یہ محفل 4 گھنٹوں تک سامعین کو مہکاتی رہی۔ سیالکوٹ میں بڑے یادگار مشاعرے ہوئے ہیں، لیکن یہ مشاعرہ ایک نہایت خوبصورت اضافہ تھا۔ سیالکوٹ کی یہ پہچان ہے کہ یہاں سے کھیلوں کا سامان، سرجری کے آلات اور دیگر ان گنت مصنوعات بیرون ممالک بھیجی جاتی ہیں، جن سے ملک کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ کاروباری حضرات سارا سال لائسنسوں، ٹیکسوں، گوشواروں اور کاروباری دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں اچھا شعر سننے والے اور اچھی داد دینے والوں کی خاصی تعداد تھی۔ مشاعرے میں قتیل شفاعی، منیر نیازی، شہزاد احمد، مرتضیٰ برلاس، امجد اسلام امجد، عطاء الحق قاسمی، جاوید قریشی، شوکت فہمی، سرفراز سید، احسن رضوی، سعود عثمانی، ریحانہ قمر اور عمران نقوی شریک تھے۔ اسلام آباد سے احمد فراز، انور مسعود، جلیل علی اور خالد اقبال یاسر تھے۔ سٹیج کا انتظام جناب محمد آصف بھلی کے ہاتھ میں تھا۔ آصف بھلی نامور وکیل، شاعر، ادیب، کالم نگار ہونے کے علاوہ تحقیق کے بھی مرد میدان ہیں۔ تہذیبی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب ان مشہور شعروں پر ہے جو اکثر سنے اور پڑھے جاتی ہیں، لیکن ان کے شعروں کا لوگوں کو علم نہیں۔ ایک کتاب اردو کی تاریخ میں قبول عام حاصل کرنے والی غزلیات پر مشتمل ہے۔ کمپیئرنگ کا فن بھی انہیں خوب آتا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری نے اپنے اشعار سنا کر مشاعرے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد عمران نقوی کو دعوت کلام دی۔ سنسان شاخ پر اب تک ہرا ہوں، سنسان شاخ پر اب تک ہرا ہوں، خزاں موسم کا پہلا معجزہ ہوں۔ مجھے سورج کی صورت جاگنا ہے، کسی بے نور لمحے کی دعا ہوں۔ جاوید قریشی سٹیج پر آئے تو انہیں اس شعر پر داد دی گئی۔ حادثہ تھا گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے ہو۔ شوکت فہمی کے یہ اشعار توجہ سے سنے گئے۔ پیڑوں پہ پرندہ کوئی نہیں، کیا شہر میں زندہ کوئی نہیں، یہ تیرا شہر بھی ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے۔ ریحانہ قمر کا نام پکارا گیا تو انہوں نے اپنے اشعار سامعین کی ذوق کی نظر کیے۔ مسئلہ دونوں کا ہے، طے بھی کریں گے دونوں، مسئلہ دونوں کا ہے، طے بھی کریں گے دونوں، شہر کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے۔ یاد آؤں گی تجھے اچھے دنوں کی صورت، میں مکمل تیری تنہائی نہ ہونے دوں گی۔ مسعود عثمانی کا نام پکارا گیا تو انہوں نے اپنے ان اشعار پر خوب داد سمیٹی۔ حساب ترک تعلق تمام میں نے کیا، حساب ترک تعلق تمام میں نے کیا، شروع اس نے کیا، اختتام میں نے کیا۔ بہت دنوں میں میرے گھر کی خاموشی ٹوٹی، خود اپنے آپ سے ایک دن کلام میں نے کیا۔ سرفراز سید معروف صحافی اور کالم نگار ہیں۔ ان کا یہ شعر بار بار سنا گیا۔ اونچے اداس جنگلوں میں شام کی طرح، اونچے اداس جنگلوں میں شام کی طرح، اترا دیار دل میں وہ الہام کی طرح۔ ڈاکٹر حسن رضوی کا نام پکارا گیا تو انہوں نے اپنے اس شعر سے سامعین کو چونکا دیا۔ اب تو مٹی میں بھی پہلے سی وفا باقی نہیں، کھیت بنجر ہو گئے اور رت پرانی ہو گئی۔ جلیل علی کا نام لیا گیا تو انہوں نے یہ اشعار سنا کر سامعین کے دلوں کو گرما دیا۔ شاخے بے نمو پر بھی عکسے گلے رانہ رکھنا، آ گیا ہمیں آلے دل کو شادماں رکھنا۔
کاروبار دنیا میں اہل درد کی دولت، سود سب لٹا دیا، پاس ہر ضیاء رکھنا۔ عطاء الحق قاسمی کالم نگار، طنز و مزاح نگار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شاعری کے میدان کے بھی باد پما ہیں۔ ان کے یہ اشعار توجہ سے سنے گئے: منزلیں بھی یہ شکستہ بالوں پر بھی دیکھنا، تم سفر بھی دیکھنا، رختے سفر بھی دیکھنا، چند لمحوں کی شناسائی مگر اب عمر بھر، تم شرر بھی دیکھنا، رقصے شرر بھی دیکھنا۔ امجد اسلام امجد مشہور ڈرامہ نگار، شاعر اور کالم نگار ہیں۔ اس تقریب میں انہیں وارث کے خالق کہہ کہہ کر پکارا گیا۔ انہوں نے اپنے ان مشہور اشعار سے محفل پر جادو سا کر دیا: کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملنا، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں، دلے بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ شہزاد احمد شاعر تو ہیں ہی، مترجم بھی بہت اعلیٰ پائے کے ہیں۔ نفسیات اور فزکس سے انہیں خاص لگاؤ ہے۔ تقریبات میں ان کی شرکت باعث افتخار سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے یہ اشعار پیش کیے: شہر کو شہر اگر آئے بھی سمجھانے کو، شہر کو شہر اگر آئے بھی سمجھانے کو، اس سے کیا فرق پڑے گا تیرے دیوانے کو، یہ ہنر وہ ہے جو دل سے کبھی سیکھا نہ گیا، تو نے تو جوڑ لیا توڑ کے پیمانے کو۔ شہزاد صاحب کے بعد مرتضیٰ برلاس کو کلام کی دعوت دی گئی: ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے، ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ برلاس، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ قتیل شفائی نے اپنا کلام پیش کیا تو انہیں خوب داد دی گئی: یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پر گرے اور زخم آئے مجھے، وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ منیر نیازی کو جب دعوت کلام دی گئی تو انہوں نے اپنے خاص انداز میں غزل سنائی: وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو، چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو۔ شکریہ۔